ترکستان میں بابر جیسے بہادر سردار بہت تھے، اس کے لیے وہاں سلطنت قائم کرنے کی گنجائش نظر نہیں آتی تھی۔ ترک تو وارد اور تازہ دم تھے، آگ بگولے کی طرح ہند کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ بابر جو کہ شراب کا بہت شوقین تھا، حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کیا کہ اگر میں فاتح ہوا تو آئندہ زندگی بھر شراب نہیں پیوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیمور کی وفات پر اس کی سلطنت بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئی۔ ایک ریاست کوکن تھی جو ترکستان کا حصہ ہے۔ مدت دراز کے بعد یہ ریاست بابر کے باپ کے ہاتھ آئی جو تیمور کی نسل سے تھا۔ باپ کی وفات پر بابر اس ریاست کا مالک ہوا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 13 سال تھی۔ تخت پر بیٹھا ہی تھا کہ چچا نے چڑھائی کر دی اور بخوف جان بابر کو اس کے ساتھ لڑنا پڑا۔ ریاست اس کے ہاتھ سے نکل گئی، مگر ترکستان کے بعض خانہ بدوش سردار اور ان کے رعایا بابر کو بدستور اپنا بادشاہ مانتی رہی۔ 20 برس تک بابر آوارہ پھرتا رہا، آج یہاں کل وہاں، ہر روز کسی نہ کسی کے ساتھ ہنگامہ گرم رہتا تھا۔ آج فتح مند ہے تو کل بھاگتا اور جان چھپاتا رہتا، مگر ترکی ہمراہی برابر اس کے ساتھ تھے۔ بعض دفعہ زین کاٹھی اتار کر بیٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا اور راتوں کو سخت زمین کے بچھونے اور آسمان کے سائبان کے سوا کوئی آرام کا سامان میسر نہ تھا۔ آخرکار بابر نے جنوب کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ ترکستان میں بابر جیسے بہادر سردار بہت تھے، اس کے لیے وہاں سلطنت قائم کرنے کی گنجائش نظر نہیں آتی تھی۔ اس کو جنگ و جدال کرتے برسوں گزر چکے تھے، شہر پر شہر فتح کرتا تھا اور پھر کھو دیتا تھا، اور جب دیکھو ہنوز روز اول کا نقشہ ہی دکھائی دیتا تھا۔ اس کے ہم قوم جو اس کی طرح بے خانما تھے، اس کے ساتھ آگے بڑھنے پر راضی ہو گئے اور ہندو کش پہاڑ کے دروں سے اتر کر افغانستان میں آ گئے۔ افغان بہادر اور جنگجو تھے، مگر ترک جوان جو شمال سے آئے تھے وہ ان سے بھی توانا اور بہادر نکلے۔ بابر نے کابل اور غزنی پر قبضہ کر لیا اور کئی سال تک وہاں حکمرانی کی۔ یہ پٹھانوں سے زور آزمائی کرنے 4 دفعہ پنجاب آیا اور ہر دفعہ ان کے ملک کا کچھ حصہ چھین کر اپنے کسی سردار کو اس کا حاکم بنا کر چھوڑ گیا۔ اس کے بعد جب اس کو بھروسہ ہو گیا کہ میں ہند کو فتح کر لوں گا تو اپنے سردار سے پوچھا کہ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرور قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ بابر کی عمر اس وقت تقریباً 40 سال تھی۔ کل 13,000 سپاہی اس کے ساتھ تھے، لیکن ہر سپاہی کئی جنگیں لڑ چکا تھا اور اپنی جان دینے کے لیے جذبہ رکھتا تھا۔ بابر ان جانباز سپاہیوں کو لے کر پنجاب میں داخل ہوا۔ پٹھان بادشاہ ابراہیم لودھی 1 لاکھ فوج کے ساتھ تھا اور مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس کے افغان سپاہی ہندوستان کے گرم میدانوں میں رہ کر اپنی موروثی طاقت اور ہمت کھو بیٹھے تھے۔ آرین لوگوں کے ہند میں وارد ہونے کے ساتھ سے اب تک جب کبھی شمال کے لوگوں سے مارکا پڑا، ہمیشہ جنوب والوں کو پسپا ہونا پڑا۔ ترک تو وارد اور تازہ دم تھے، آگ بگولے کی طرح ہند کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ بابر خود اپنے زرہ پوش سواروں کو لے کر پٹھانوں کے ٹڈی دل میں کود پڑا اور مڑ کے پچھاڑی سے ان پر حملہ کر دیا۔ لودھی فوج کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ یہ پانی پت کی لڑائی تھی جو سن 1526 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس لڑائی سے دہلی کا تخت بابر کو مل گیا۔ راجپوت کے راجاؤں کے علاوہ ہندوستان میں مسلمانوں کی 5 بادشاہتیں تھیں۔ اول اس نے ان ملکوں کو لینے کی کوشش کی جو شاہان اور لودھی کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ آپ تو دہلی میں رہا اور ہمایوں کو ایک بہادر فوج دے کر مشرق کی طرف روانہ کیا اور اپنے دوسرے معتبر سرداروں اور سپہ سالاروں کو تھوڑی تھوڑی فوجیں دے کر ادھر ادھر بھیجا۔ ہمایوں نے تھوڑے ہی عرصے میں جون پور کا علاقہ لے لیا اور 6 مہینے کے اندر اندر وہ کل ملک دہلی کی قلم رو میں شامل ہو گیا۔ جو کچھ عرصہ تک لودھیوں کے تابع تھا،
دہلی اور آگرہ میں لودھیوں کی جمع کی ہوئی دولت کے انبار، اس میں سے کچھ تھوڑی سی دولت تو بابر نے رہنے دی، باقی سب اپنے سپاہیوں اور ہمراہیوں کو دے دی۔ خیر سپاہی تو مستحق تھے، بابر کی طرف سے افغانستان بلکہ ترکستان اور ایران میں گھر بیٹھے مرد و زن اور بچوں کو تحفے پہنچائے گئے۔ اب بابر کو راجپوتوں سے لڑنا باقی تھا۔ ان میں اس وقت چتوڑ، جو آج کل ادے پور کہلاتا ہے، اس کا راجہ سنگا رام سنگھ سب سے زبردست تھا۔ یہ رانا سانگا کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے مالوے کے پٹھان بادشاہ کو زیر کیا تھا۔ تمام راجپوت اپنے راجہ کا دل و جان سے خیال کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس نے بابر سے درخواست کی تھی کہ آپ آئیں اور ظالم کے پنجے سے ہندوستان کے عوام کو آزاد کرائیں، لیکن بابر رانا سانگا کے خلاف تھا۔ رانا سانگا نے بھی ہندوستان کے عوام کو بابر کے خلاف کر کے لڑنے کا وعدہ لیا اور آگرہ سے 20 میل دور سیکری کے مقام میں بڑی بھاری لڑائی ہوئی۔ بابر جو کہ شراب کا بہت شوقین تھا، حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کیا کہ اگر میں فاتح ہوا تو آئندہ زندگی بھر شراب نہیں پیوں گا۔ بابر نے جنگ سے اپنی فوج کو تقریر کے ذریعے جوش دلایا کہ اگر ہم بہادری سے لڑے تو خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ اسی طرح بابر کے ہمراہیوں نے بھی قسم کھائی، ہم بہادری سے لڑیں گے۔ جنگ گھمسان کی شروع ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رانا سانگا کو شکست ہوئی اور وہ میدان سے بھاگ نکلا اور چند روز بعد مر گیا۔ حسن خان بھی مر گیا۔ بابر واپس دہلی لوٹ گیا۔ اس فتح کی خوشی میں اس میدان کا نام فتح پور سیکری رکھ دیا گیا۔ بابر کا اصل نام ظہیر الدین تھا۔ ترکستان کے سرداروں نے تقریباً اسے بابر کا خطاب دیا اور پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ بابر جنگجو تھا لیکن ظالم نہ تھا۔ اس نے کبھی کمزوروں پر حملہ نہ کیا۔ بابر مفتوح قوم پر ایک رحم دل بادشاہ کے طور پر حکمرانی کرنے کا خواہش مند تھا۔ ہندوستان آنے کے بعد بابر کافی عرصہ زندہ رہا۔ اس نے دہلی کے تخت پر 4 سال حکومت کی۔ بعد ازاں بابر کا بیٹا ہمایوں بہت زیادہ بیمار ہوا، لیکن تمام علاج معالجہ کے باوجود ٹھیک نہ ہوا تو بابر نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ میری عمر میرے بیٹے کو لگا۔ قبولیت کی گھڑی تھی کہ ہمایوں ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور بابر بیمار۔ آخرکار بابر بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو ظہیر الدین محمد بابر، جو کہ مغلیہ سلطنت کے پہلے بادشاہ تھے، ان کے حالات زندگی کے بارے میں مختصر آگاہ کیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش ہوں گے بابر کے بیٹے اور مغلیہ سلطنت کے اگلے جانشین نصیر الدین ہمایوں کے بارے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور وزڈم، میں ہوں امیس لیاقت۔